اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ میرے تمام سننے والے، مجھے دیکھنے والے اور جو باقاعدگی سے میرے پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس یا لائک نہیں کرتے لیکن مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ میرے پروگرام سن رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام تھوڑا خاص ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کچھ پہلے، تو آج میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ مجھے سبسکرائب کریں، ٹائم دیں، اس پہ میرا کچھ نہ کہنا، کچھ تبصرہ نہ کرنا یہ کافی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ بنیادی طور پر موضوع قیامت ہے اور قیامت کا موضوع ہی قیامت ہے۔ یہ جو قرآن مجید کے فقرے ہیں اور یہ سرنامہ کلام کے طور پر آج میں مختلف انداز میں آج حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ سورہ قیامت کی ابتدائی 2 آیات ہیں اور آج میرا عنوان سخن ہی قیامت ہے۔ تو قیامت کا موضوع بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ حشر آسا، مگر میری تعبیر یہ ہے، اور یہ تعبیر صرف حسن تعبیر تک نہیں اور اس کی حد تک نہیں ہے کہ اگر انسان بمعرفت ہے تو قیامت کی آمادگی نہیں ہے، بلکہ جشن حشر کی و عید محشر میں شرکت کی آمادگی ہے۔ ایک جشن ہے جس کا نام ہے جشن حشر، ایک عید ہے جس کا نام ہے عید محشر، اور سب کو اس عید کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ اس جشن میں شرکت کے لیے آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی جشن میں شرکت کے لیے آپ کو دعوت دی جائے تو آپ کو خوشی ہوگی یا افسردگی؟ آپ کو مسرت ہونی چاہیے کہ اس جشن میں شرکت کی دعوت ملی ہے اور پھر اس معاشرے کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جو قیامتوں کی آغوش میں پروان چڑھ رہا ہو یا اپنی آغوش میں قیامتوں کو پروان چڑھا رہا ہو۔ توجہ ضرور شرط ہے، صرف الفاظ پر نہیں، سطح الفاظ سے اتر کر معنی سے اتر کر اور اس سے گزر کر مفاہیم تک، اور مفاہیم سے گزر کر حقائق وجودیہ تک توجہ شرط ہے۔ جوں نظر آگے بڑھتی جائے گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب جو تعبیر میں نے کی جشن حشر و عید محشر کوئی بلا سبب نہیں ہے۔ ابھی ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ میرے ذہن میں یہ ترکیب کیوں آئی۔ عید سے ملتا جلتا ایک فقرہ ہے جس کا مادہ ایک ہے تھوڑے سے فرق سے، اور اس کا نام ہے معاد۔ قیامت کو معاد بھی کہتے ہیں۔ معاد یعنی پلٹ کر آپ جہاں جائیں گے وہ چیز معاد ہے۔ اور عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن جو یادگاری طور پر بار بار آتا ہے۔ اعادہ کرنا یعنی پلٹا، یعود یعنی پلٹے گا یا پلٹتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اعادہ، یعود و موعد، یعنی وہ وعدے کا وقت، وہ وعدے کا دن جو آپ نے مقرر کیا۔ لیکن اگر معاد کے لفظ سے اور معاد کے لفظوں سے آپ آشنا ہیں تو علمی کتابوں میں معاد ہی کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے کہ میں قیامت کو عید محشر کہہ رہا ہوں۔ ایک عید یہ ہے کہ اس عید میں کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، بطور نظیر ایک تمثیل پیش کرنے کے لیے کچھ مثالیں عرض کر رہا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ جب میں نے عید حشر کہا تو پہلے تو آپ کا ذہن ادھر عید کی طرف گیا ہوگا کہ ہم عید کیسے مناتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ایک فقہی مثال، ایک شرعی مثال سے بہت سے دریچے فکر کے واہ ہوں گے۔ عید کے کیا ہے کام ہیں، عید کس طرح برپا کی جاتی ہے، عید کس طرح منعقد کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ حضرات نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد روزے عید
نئے لباس پہنتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں اور اس کے بعد نماز ادا ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نمایاں فرق ہے دوسروں کی عیدوں میں اور مسلمانوں کی عیدوں میں، بہت نمایاں فرق ہے۔ قابل فخر ہیں آپ، مگر اب بھی بہت نمایاں فرق ہے ان مراسم عید میں جو ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری شریعت میں کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا کہ جو بہت زیادہ دسترس عوام میں نہ ہوں، بلکہ ایسی کتاب کا حوالہ دوں گا جس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے، فارسی میں لکھی گئی ہے، عربی کا ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے، کسی پاکستانی یا کسی ہندوستانی عالم کی وہ لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ ہر گھر میں ہے، اور اگر کسی گھر میں نہیں ہے تو میرا کچھ نہ کہنا تبصرے کے لیے کافی ہے۔ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، یہی نہیں ہر گھر میں مفاتیح الجنان ہونی چاہیے، نہج البلاغہ ہونی چاہیے، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ الویہ ہونی چاہیے، قرآن مجید کے مختلف تراجم ہونے چاہیے، ہر گھر میں ایک مسجد ہونی چاہیے اور ایک کتب خانہ ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں وہی نسلیں پر برکت ہوں گی، وہی نسلیں سعید ہوں گی، وہی نسلیں باسعادت ہوں گی کہ جو سعادتوں سے اور برکتوں سے ہمکنار ہوں گی، جو ایسے ماحول میں پروان چڑھیں اور خصوصیت سے کتابوں کے سائے میں پروان چڑھ سکیں، اور یہ کتاب ہر فرد کے پاس ہونی چاہیے۔ اب کیا عرض کروں، نصیحت کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آج کل جو صاحب ثروت حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ثروت میں اور اضافہ کرے، ہمارا نبی، ہمارا امام اور ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کو مفلس دیکھنا پسند کرتا ہو، فقیر دیکھنا پسند کرتا ہو۔ اب یہ جملہ معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس لیے نہ جانے کتنی بار کہا ہوگا کہ چہرے بھوک سے، افلاس سے زرد ہو جائیں، یہ منظور خاطر مولا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ جی خوف خدا سے چہرے کا رنگ بدل جائے، یہ اور بات ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہ آپ زہد اختیار کر لیں، تقوی اختیار کر لیں، ایسا جو رہبانیت کے قریب ہو جائیں، مفلس ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں، ثروت میں، مال میں، دنیاوی عز و جاہ میں اور برکت عطا فرمائے، اور اس دنیا میں آپ بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ دنیا کو بہتر سے بہتر طور پر استعمال کر سکیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا سے اپنا حق اور حصہ بھول نہ جاؤ، حاصل کرو، یہ بأحسن حق، بأحسن اسلوب اپنا حصہ اور حق حاصل کریں، دنیا کو استعمال کرنے کا ہنر پیدا کریں، وہ فراست پیدا کریں کہ دنیا کو استعمال کر سکیں، دنیا تمہیں استعمال نہ کرنے پائے۔ تو ثروت ہو تو آپ اہل ثروت کے ہاں دیکھیں کہ جہاں بچہ بالغ ہوا، اور وہ بھی شرعی اعتبار سے نہیں، قانونی اعتبار سے، یعنی جب اسے ڈرائیونگ لائسنس الاؤ ہو جاتا ہے اور اس کا زمانہ آ جاتا ہے، تو پھر ہر بچے کی کار الگ ہونی چاہیے کہ انہیں اپنے وقت پر کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اور پھر وہاں سے واپس آنا ہے، اور والدین کی الگ الگ مصروفیات ہیں۔ تو وسیلہ ظفر تو اس طرح جتنے افراد اتنے وسیلے، گھر میں جتنے افراد اتنا ہی وسیلہ ظفر، جتنے فرد اتنی ہی سواریاں۔ تو یہ ذہن فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ بیٹا ضد کر رہا ہے کہ کار دلوائیں، لیکن باپ انکاری ہے۔ اسی دوران کوئی بڑے صاحب گھر میں تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اس لائق ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے، بھروسہ کیا جا سکے۔ دیکھیں، نئی نسل پر اعتماد کرنا سیکھیں، ان پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اور نئی نسل کو ایسا بنائیے کہ اعتماد ان پر قائم رہ سکے۔ نفسیاتی طور پر ایسی تربیت کیجیے کہ وہ آپ کا اعتماد حاصل کر سکیں اور آپ کو اعتماد بخش سکیں۔ بہرحال وہ اس قدر صاحب حیثیت تھے کہ بیٹے کو کار دلوا سکیں، اور وہ اپنے بیٹے کو
کار خرید کر نہیں دے رہے تھے تو ان صاحب نے اس کے والد سے شفاعت کی۔ انہوں نے کہا جناب والا یہ مناسب رویہ نہیں ہے، آپ کا بیٹا اس لائق ہے کہ اسے سواری فراہم کریں۔ بیٹا بھی خوش ہو گیا اور ماں باپ کے ذہن میں بھی جو الجھن تھی وہ دور ہو گئی۔ لیکن جب دنیا کی مسافتوں کو قطع کرنے کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں اور ذرا بھی الجھن نہیں ہوتی، ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی تقدر خاطر نہیں ہوتا کہ قطع مسافت کے لیے بہرحال وسیلہ درکار ہے، تو بس اتنی سی گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے بالغ افراد ہوں کم سے کم اتنے نسخے قرآن مجید کے ہوں، اتنے ہی نسخے توضیح المسائل کے ہوں، اتنے ہی نسخے نہج البلاغہ کے ہوں اور دیگر صحیفوں کے ہوں، تاکہ وہ طول مسافت کہ جو عرصہ حیات دنیاوی سے میدان جشن حشر تک اتنا لمبا فاصلہ ہے، وہ فاصلہ آسانی سے طے کر سکے اور وہ فاصلہ آسانی سے طے ہو سکے۔ اب جو میں نے آپ کو مفاتیح الجنان کا اتنا حوالہ دیا ہے تو زندگی کے مختلف مرحلوں میں اس سے بہت سہارا ملے گا اور اس جشن محشر میں شرکت کا پروٹوکول معلوم ہو جائے گا۔ لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ جب کسی جوان کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں یونیورسٹی سے آپ بہت سے نمبروں میں پاس ہوئے ہیں، تو اب گورنمنٹ کی طرف سے، گورنر کی طرف سے، صدر مملکت کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے آپ کے لیے ایک جشن منعقد کیا گیا ہے جس میں آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ کو اعزاز بخشا جائے گا، آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کو پہچانوایا جائے گا مجمع کے سامنے کہ انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی، تیاری کی، امتحان دیا، اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، پورے ملک کے لیے سرمایہ افتخار بن گئے۔ تو اب یہ جشن آپ ہی کے اعزاز میں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، مگر اس جشن میں شرکت کے کچھ شرائط ہیں۔ ارے بھائی، اس میں صدر مملکت موجود ہوں گے، اس میں سیکورٹی کا انتظام ہوگا، پروٹوکول ہوگا، آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ بھی پابند کیا جائے کہ کس قسم کا لباس پہن کر جانا ہے۔ مختلف میٹنگز میں، مختلف ملاقاتوں میں، مختلف کانفرنسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کس رنگ کا، کس قسم کا لباس پہن کر جانا ہے، کس وقت پہنچنا ہے، کتنے افراد کے ساتھ جانا ہے، آپ کتنے افراد کو لے جا سکتے ہیں، یہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہی شرائط وہیں ہیں کہ ایک جشن ہے، وہاں آپ کو اپنے عمل کی جزا ملے گی، آپ کی کامیابیوں کا اعلان ہوگا، آپ کو انعام دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس جشن میں شرکت کے لیے کچھ پروٹوکول ہیں، کچھ آداب ہیں، مخصوص لباس ہے، مخصوص استحقاق ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر ہر مومن کو حسب عمل یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دوسرے افراد مومنین کی شفاعت کر سکے۔ یہاں آپ کو یہ حق ہے کہ یہ میرے ساتھ ہیں تو یہ داخل ہوں گے کانفرنس میں، کانفرنس ہال میں، اور یہ جو میرا ڈرائیور باہر کھڑا ہے وہ کانفرنس ہال میں تو نہیں جائے گا، مگر اس کی غذا باہر پہنچا دی جائے۔ یہ سب ہوتا ہے، وہاں بھی یہی سب کیفیت ہوگی۔ اطمینان سے آپ تشریف لے جائیے، اور اس کے بعد حسب رتبہ ہر مومن کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ اتنے لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، آپ اپنے عزیزوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ مومنین سے بڑھ کر بات علماء تک پہنچے گی کہ علماء کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ جس دین نے مومنین کو شفاعت کا حق دیا ہو، علماء کو شفاعت کا حق دیا ہو، تو کیا تعجب ہے جب ہم کہیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات، آدم مرسلین، خاتم النبیین بھی شفاعت فرمائیں گے، تو بہت سے افراد سر بزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مسلمان ہیں اور اس کے بعد اگر امیر المومنین کا نام لیا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اور جب یہ کہا جاتا کہ جناب والا آپ کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اگر وہ بچپن میں انتقال کر جائے، حدیث میں متفقہ علیہ معتبر ہے اور تمام حدیثوں کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کا چھوٹا بچہ
ان کا شیرخوار بچہ، ان کا نوزائیدہ بچہ مر جائے تو قیامت میں اسے شفاعت کا حق حاصل ہے، چونکہ وہ بچہ ہے، مکلف نہیں، معصوم ہے، تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا نہیں۔ اور اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ بہشت کے گلزار میں جائیے، وہاں زندگی کا لطف اٹھائیے۔ تو وہ یہ کہے گا کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں، ہم تنہا کیسے جا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہمارے ماں بھی جائیں گے، ہمارے باپ بھی جائیں گے۔ اس معصوم بچے کی خواہش کے احترام میں رب کریم باپ کو بھی جنت میں بھیج دے گا، ماں کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ جہاں معصوم بچوں کی شفاعت کا اقرار کیا جائے، وہاں ان معصومین کی شفاعت کو زیر سوال لایا جاتا ہے۔ جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے آداب ہوتے ہیں، اور یہ آپ ہی کا حق ہے۔ آپ نہ جائیں تو شکوہ ہوگا کہ یہ ناز محبت ہے، آپ نہ جائیں تو صدر مملکت کے آفس سے ایک خط تو آ ہی جائے گا کہ جناب آپ کی کامیابی پر صدر مملکت یہ چاہتا تھا کہ آپ کو مبارکباد پیش کرے اور آپ تشریف نہیں لائے، تو یہ گویا آپ کی گستاخی ہے۔ لیکن آپ ہی کے اعزاز میں جو جشن ہے، وہاں شرکت کے لیے آپ کی کتنی آمادگی، کتنی تیاری ضروری ہے۔ بس ہماری روزمرہ سماجی زندگی میں مشاہدے میں جو آیا ہے کہ اب جو ہم عید منعقد کرتے ہیں، مثال دے رہا تھا کہ عید کا جو جشن ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، ہم بہرحال نئے لباس پہنتے ہیں اور آتے ہیں، مگر یہ مفاتیح میں جو لکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے صحرا کی طرف نکل جانا چاہیے۔ آج کل شہروں میں یہ رواج نہیں رہا، ورنہ گاؤں دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں ایک عیدگاہ ہوتی تھی جہاں صرف 2 نمازیں پڑھائی جاتی تھیں، اور وہ بڑی وسیع و عریض ایریا میں بنائی جاتی تھی اور آبادی سے دور بنائی جاتی تھی صحرا کی طرف، اور سب وہاں پر جو ہے وہ جاتے تھے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے صحرا کی طرف نکل جانا چاہیے، آبادی سے باہر، الا مکہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر باقی تمام شہروں کا، تمام زمینوں کا یہ حکم ہے کہ صحرا میں چلا جائے، اور ممکن ہو تو اب یہ دوسری روایت میں صراحت موجود ہے، ممکن ہو تو پا برہنہ جائیں، پیروں میں نالین نہ ہو، آستینیں الٹی ہوئی ہوں، لباس نیا ہو، پاک و پاکیزہ ہو، اگر ممکن ہو تو سفید ہو، اور جب میدان میں پہنچے نماز عید کرنے کے لیے تو وہاں کوئی بوریا، کوئی قالین، کوئی فرش، کوئی چاندنی، کوئی چٹائی نہ ہو، زمین پر عید ادا ہو، اور جب گھر سے نکلے تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولہ الحمد ولہ الشکر کی صدا بلند رہے، گونجتا رہے پورا ماحول، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 سطر کی مختصر سی دعا ہے، مسلسل پڑھتے رہیں، شب عید سے پڑھتے رہیں، گروہ در گروہ جاؤ، اور جاؤ تو ساتھ میں مل کر پڑھتے رہو، اور جب نماز ادا ہو جائے اور پلٹو گھر کی طرف، تو جس راستے سے آپ وہاں پہ گئے تھے اس راستے سے واپس نہ آئیں، اور وہی ترانہ حمد، وہی نغمہ توحید آپ کی زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولہ الحمد ولہ الشکر۔ اب ایک مدت تک فقہا کی کتابوں میں، مجتہدین کی کتابوں میں، عرفاء کی بیاضوں سے عید منانے کا میں یہ سوچتا رہا کہ کون سا طریقہ ہے، کون سا انداز ہے عید منانے کا، دامن گرد آلود نہ ہو، کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح جائیے، تو سوچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی اعمال، جتنے بھی وظیفے یہاں مقرر کیے گئے ہیں اس دنیا میں، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس کا مقصد ہے آمادگی، تیار ہونا، ذہن تیار ہونا۔ تو فرض کیجئے کسی عالمی جشن میں آپ کو شرکت کرنی ہے، تو آپ کو اس جشن میں شرکت کرنے سے پہلے جو کچھ وہاں کرنا ہے وہ آپ کو سکھایا جائے گا، وہ انداز بتایا جائے گا کہ آپ اس طرح جائیں گے۔ ظاہر ہے کوئی ایسا ہے کہ کسی گاؤں سے، دیہات سے یا قصبے سے آ گیا، اس نے کبھی انگریزی لباس نہ پہنا ہو، اسے ٹائی باندھنی نہیں آتی ہو،
غریب کو کہ کس طرح لگائی جائے۔ اب اسے سکھایا جائے گا کہ آپ ماشاءاللہ ذہین تھے اور پڑھ لکھ لیا اور ڈسٹنگوش مارکس لے کر آ گئے، یہ تو آپ کی کامیابی ہے، مگر شہر میں جو آپ نے زندگی بسر نہیں کی تو شہر کے آداب سے آپ واقف نہیں ہیں۔ پڑھ لکھ لیا آپ نے، مگر اس جشن میں شرکت کے لیے کچھ سلیقہ چاہیے، کم از کم لباس پہننے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ اب اصل جو ہماری تیاری ہے وہ تو عید محشر میں شرکت کی تیاری ہے۔ ہر سال مسلمان کو اب بتایا جا رہا ہے کہ عید محشر میں کیا ہوگا۔ ایک میدان ہوگا جہاں نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، پاؤں میں نالین نہ ہوگی، سب کے جسم پر سفید لباس ہوگا، اور وہاں جب شرکت ہوگی تو نغمہ حمد اور ترانہ توحید زبان پر ہوگا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عید مناؤ، یہ عید الفطر جس میں ہمارے ہاں کیا آداب ہیں۔ اب پوری دنیا سے میں ایک سوال کروں، ظاہر ہے کہ تنظیر کے طور پر، تشبیہ کے طور پر ذکر کیا تو ایک شرعی مسئلہ ہے جو میں نے گزارش کیا ہے، یہ سب کے ذہنوں میں ہے۔ ایک عجیب و غریب جملہ ذہن میں آ گیا کہ عید ایک مہینے کی عبادت و ریاضت کا صلہ جب آپ مناتے ہیں تو اس وقت خیال نہیں آتا کہ عید کو سنتی طریقے سے منایا جائے، عید اس طرح منائی جائے جیسے محمد و آل محمد و صحابہ کرام نے منائی۔ عید کے دن پا برہنہ گھر سے جائیں، عید کے دن آستینیں الٹی ہوں، عید کے دن صرف سفید لباس بدن پر ہوں، عید کے دن قدموں کے نیچے قالین نہ ہوں، مصلی نہ بچھایا جائے، بلکہ صحرا میں جا کر زیر آسمان نماز پڑھی جائے، اس کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا۔ سماجی ماحول ایسا نہیں ہے، سماج کی نفسیات سے یہ باتیں ٹکراتی ہیں۔ اور مکروہات کا اتنا تذکرہ نہ کیجیے، عید منانے میں اتنی سہولت، عید میں آپ سنت آدابی کا خیال نہیں کرتے، عید میں جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، محرمات میں مبتلا نہ ہوں، کسی حرام کا ارتکاب نہ کریں، کسی واجب کو ترک نہ کریں، اس کے علاوہ جہاں تک محبت کا اور محبت کا حوصلہ ہو، جو جی میں آئے کرتے رہیں۔ شریعت نے محبت پر پابندی عائد نہیں کی ہے، محبت کو خدا نے شریعت کا پاسبان بنایا ہے، مودت کو شریعت کا صاحبان بنایا ہے۔ ساری شریعت پہلے پہنچا دی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، معاملات کے احکام، شرع کے احکام، بھی کے احکام، تجارت کے احکام، سارے احکام سب کچھ پہلے پہنچا دیا گیا۔ آخر میں پورے مجمع احکام کو ایک صاحبان کے نیچے کل اسألکم علیہ اجرا مودۃ فی القربہ۔ پھر یاد رکھیں، بہت صراحت سے جملے کو ہرگز فراموش نہ کیجیے گا کہ محرمات میں مبتلا نہ ہوں، کوئی حرام کام ہونے نہ پائے، بدعت نہ ہو، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، حرام میں مبتلا نہ ہوں، واجب ترک نہ ہوں۔ بہرحال عید کے آداب سے موازنہ کریں کہ عید کیسے منائی جائے شرعاً، تو پھر آپ اندازہ کیجئے جب ہم قبر میں اتارے جاتے ہیں تو ایک خاص لباس پہنا دیتے ہیں، اور پھر وہاں جانے کے بعد زیادہ داد سخن نہ دیجیے گا، بہت زیادہ شاعری بھی نہیں کیجیے گا، بہت زیادہ خطابت سے بھی کام نہ لیجیے گا۔ برتھ ڈے نہیں ہے یہ آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کے بچے کا، بلکہ یہ وہ جشن ہے کہ جہاں آپ کو شریک ہونا ہے۔ تو جو جملے کہنے ہیں وہ بہت احتیاط سے کہنے ہیں، جو لباس پہننا ہے وہ بہت احتیاط سے پہننا ہے، جس انداز سے اٹھنا ہے وہ انداز بھی محفوظ رہے۔ یہاں دنیا میں عطر لگا کر جاتے ہیں، پرفیوم لگا کر جاتے ہیں، آپ وہاں کافور اور خاک شفا کے ساتھ جائیں گے، وہاں کفن بدوش ہوں گے، کفن پہن کر جائیں گے۔ تو وہ جو اصل مسئلہ قیامت کا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک جشن ہے، جشن عید ہے، اور عید بھی کون سی؟ عید نظارہ ہے، عید دیدار ہے۔ اسی سورہ قیامت میں کہ لا اقسم بالیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ ہم روز قیامت کی قسم کھاتے ہیں، ہم نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اور بات جب آگے بڑھی تو ایک تصویر کھینچی، وجوہیں یومئذ ناظرہ، ارے ایسے چہرے ہوں گے اس دن جو گلاب کی طرح تر و تازہ ہوں گے، اس لیے تر و تازہ ہوں گے کہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور انہیں بس یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بس گویا ان کی ہڈیاں توڑی جانے والی ہیں، بس ان کے ساتھ انجام برا ہونے والا ہے۔
تو دو قسم کے چہرے ہوں گے، ایک چہرے پہ وہ ہوں گے جو کھلے ہوں گے اور دوسرے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اور قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں قیامت کے موضوع کو، انجام عمل اور انجام زیست کے وقت اور انجام کون و مکان کے موضوع کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، خصوصاً اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، انجیل و تورات اور زبور موجود جو ہے، اس میں کہیں دور دور تک قیامت کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں، جب انسان منحرف ہو جاتا ہے تو پیش گاہ حاضری سے گھبراتا ہے، اور گھبراتا ہی نہیں بلکہ تذکرے سے بھی گھبراتا ہے، اس کے ذکر سے بھی گھبراتا ہے۔ اور انجیل میں جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب تورات اور انجیل میں جو رہ گئی ہے، اس مقام پر اس قیامت کا ایک یا دو جگہ سرسری ذکر موجود ہے، لیکن قرآن مجید کا تقریباً 5واں حصہ صرف موضوع آخرت پر ہے۔ اور قرآن مجید میں جتنی تفصیل ہے، جو زہد و تقوی کے لیے بھی، تربیت نفس کے لیے بھی، تزکیہ قلب کے لیے بھی، تربیت ذہن کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ جناب فزکس میں بھی جو ایک مسئلہ ہے کہ بگ بینگ سے جو کائنات کا سلسلہ شروع ہوا وہ آخر کہیں جا کر ختم ہوگا۔ اب ساری فکری دنیا اسی موضوع پر غور کر رہی ہے کہ وہ ختم ہوگا کیسے ہوگا، کیا اسباب علل ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح شروع ہوگی، پروسیس آف اینڈنگ کیا ہوگا، سلسلہ عمل کیا ہوگا۔ ایک کے بعد ایک مناظر سامنے آئیں گے۔ سائنس صرف ظن، تخمینہ زمان کا سہارا لیتی ہے، اور قرآن مجید ان تمام مناظر کو اس طرح پیش کرتی ہے کہ سائنس کی مشکلات بھی جو ہے وہ حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مجھے سننے والے اور دیکھنے والے میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، قیامت کے موضوع سے گھبرائیں نہیں۔ اس میں ان کو اس دنیا میں سمجھنے کے لیے بھی کافی سرمایہ ملے گا، اور اس دنیا کو بھی بنانے میں اور سنوارنے کے لیے جیسی چاہو آخرت بنا لو، تمہیں اختیار ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کچھ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اور خاص کر بچے، نوجوان اس بات کو سن کر ذرا بدظن ہو جاتے ہیں کہ ارے میاں کیا پیسے کمائیں گے، پیسہ کوئی قبر میں لے کر نہیں جاتا۔ بات بالکل صحیح، سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر اچھی نہیں لگتی۔ سچی بھی لگتی ہے لیکن اچھی نہیں لگتی۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ پیسہ، میرا یہ تجزیہ ہے کہ پیسہ اسی طرح قبر میں جاتا ہے جیسے غذا آپ کے پیٹ میں جاتی ہے، مگر کیا آپ نوٹوں کو چباتے ہیں، سکے نگلتے ہیں؟ یہ پیسہ شکل بدل کر آپ کے معدے کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ اسی پیسے سے آپ نے بڑا گھر خریدا، تو کیا آپ نے جب وائرنگ کی تو ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ بلب لگائے جاتے تھے، آپ نے کیا ڈالر لٹکائے، پاؤنڈ لٹکائے، روپے لٹکائے؟ نہیں، اتنا اندھیرا ہوگا کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن جب اسی سکے نے، اسی نوٹ نے، اسی پاؤنڈ نے، اسی ڈالر نے شکل بدلی تو نور دینے لگا۔ جیسے یہ روپیہ اس دنیا میں شکل بدل کر نور دے رہا ہے، اسی طرح یہ پیسہ شکل بدل کر آپ کی قبر میں نور دیتا ہے۔ اس کی حلال کمائی شکل بدل کر نور دے سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہرگز آپ دنیا سے غافل نہ ہوں۔ بس یہاں بھی دو چیزیں شرط ہیں کہ کوئی واجب ترک نہ ہو، کسی حرام میں مبتلا نہ ہو، کہ جتنی چاہو دنیا کماؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دنیا بنی ہی تمہاری ٹھوکروں میں آنے کے لیے ہے۔ کیا سمجھتے ہیں دنیا جو ہے اللہ نے غیروں کے لیے بنائی ہے، اپنوں کے لیے نہیں؟ ہوا یہ کہ جب اللہ کے محبوب بندوں نے اور اپنوں نے دنیا کو حقیر سمجھ کر ٹھوکر مار دی تو غیروں کو دے دی۔ اے دنیا کسی اور کو فریب دینا، اے دنیا کسی اور کو فریب دینا، علی ابن ابی طالب کو فریب نہ دینا۔ جہاں اپنوں نے ٹھوکر ماری تو اللہ نے غیروں کو دے دی۔ خلق کی تھی اپنے لیے، آدم جیسے معصوم بندے کو دی تھی دنیا، شیطان کو تو نہیں دی تھی۔ آدم کو دے دی تھی اور کہا آدم جاؤ، زمین تمہارے لیے، تمہیں دے دی۔ آدم نے منہ نہ لگایا، ہمیشہ اوپر دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔ آدم کو اس دنیا سے وحشت رہی، قرب الہی کے لیے ہمیشہ روتے رہے۔ جب آدم اس رتبے پر ہیں اور دنیا کو قبول نہیں، تو پھر وہ جس کا نور آدم سے بھی پہلے خلق ہوا، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد کیا دنیا کو منہ لگاتا؟ دنیا والے حصول کا لالچ دیتے رہے، ایک سے ایک خوبصورت عورت سے شادی کا وعدہ کرتے رہے کہ ہم مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دیں گے، لیکن پھر ٹھوکر مار دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد نے، اور کہا کہ ہمیں آخرت چاہیے، دنیا نہیں۔ آج کا میرا یہ اسپیشل پروگرام آپ کی نظر کیا میں نے
امید ہے پسند آئے گا. آپ نے مجھے ریمارکس میں بتانا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. بہت محنت سے مضمون بنایا اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عیدوں کو اور آپ کی عید کو بہت اچھے طریقے سے گزارنے کی فضیلت عطا کرے اور آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ آپ کو یہ عید اور اس کی مبارکباد مجھ سے آپ 2 دن ایڈوانس میں لے لیں. لیکن جب آپ اپنے احباب کے ساتھ عید منائیں تو ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھیے گا اور ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا. اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ان غریبوں کو بھی یاد رکھیے گا. تو اللہ پاک آپ کی عیدوں میں انشاءاللہ برکت ڈالے گا. خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و ایمان و عزت و آبرو کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. اور اپنے مرحومین کو اس میں بالکل فراموش نہ کیجیے گا. ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے گا، والآخر 3 بار درود شریف، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد. یہ پڑھ کر ان کو آپ اس کا ثواب یہ کہہ کر کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں محمد و آل محمد کو، غوث کتب ابدال کو، اور اس سے جو ثواب حاصل ہو وہ ثواب تو ہمارے والدین کو، ہمارے مرحومین کو اور بالخصوص ان کو کہ جو بے اولاد مر گئے اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو اس کا ثواب عطا فرما. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.